یہ بل پاس ہوا ہے اس میں جو تاحیات نااہلیت کے حوالے سے ایک ابہام ہے جس پہ آپ کا سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ اپیل کا اس کا کوئی فائدہ نواز شریف صاحب کے کیس میں نہیں ہوگا، تو اس سے کیا مراد لی جانی چاہیے سر؟ نہیں وہ دیکھیں بڑا میرا تو انہوں نے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کے چلا دیا۔ مجھے تو ایک دوست صحافی ہیں انہوں نے فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پھر ایک لیجسلیشن ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو ہوگا۔ تو میں نے کہا پہلے بات تو یہ ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے، آئندہ دوروں کے ادوار کے لیے، پوسٹیریٹی کے لیے کی جاتی ہے، وہ کسی ایک فرد کے لیے یا کسی ایک موقع کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں اس کا فائدہ انہیں بالکل پہنچے گا، لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ کیونکہ ریویو کی پاورز ہیں جو کہ ایپلٹ کورٹ کی پاورز ایکسرسائز ہوں گی ریویو کو سنتے ہوئے، کیونکہ 184(3) میں پہلی عدالت ہی سپریم کورٹ ہوتی ہے اور اس سے فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے انہیں کہا کہ اس کے دو حصے ہیں، جو ان کے کیسز ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اور میاں نواز شریف صاحب کے اوریجنل کیسز، وہاں پہ ریویو فائل ہو چکا ہے۔ یہ ابھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہوگا، اس میں وہ استعمال ہوتا ہے ریویو کے نہیں، اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو اپیل کی پروویژن دی گئی ہے وہ اسکوئرلی اپلائی کرتی ہے، لیکن اس کو سپریم کورٹ نے اسٹے کر رکھا ہے۔ البتہ جو ان کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے وہ کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے دونوں کے کیسز جو ہیں وہ 184(3) کے تحت ہوئے اور پھر اس کو بعد میں انٹرپریٹ کیا گیا 185 کے کیسز اور 184(3) کے ساتھ، تو اس میں یقیناً ان لوگوں کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپروچ کریں اور اس میں دے ہیو اے گڈ آرگیویبل کیس اور بالکل انہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح جو میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا، 184(3) کے انڈر تھا، وہ بھی اس میں بھی میں نے کہا کہ ان کا جو رائٹ آف ریویو ہے وہ ایکسرسائز نہیں تھا ہوا اور ان کو اس میں موجود ہوگا یہ رائٹ، اپیل کا حق مل اب وہ جائے گا۔ پہلی لائن تو چل گئی، باقی شاید کسی نے پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بالکل انہیں اپلیکیبل ہے، اور جو رائٹ کریٹ ہوتا ہے قانون کے تحت وہ سب کو یکساں حاصل ہوتا ہے، وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی اور ہے، جو اگریوڈ ہے وہ جائے، اور they have good prima facie cases in their favor۔ یعنی کہ اگر عمران خان صاحب بھی نااہل ہوتے ہیں تو ان کو بھی ان کی مدت جو ہے وہ طے کرنی پڑے گی، تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی اور اپیل کا حق موجود ہوگا اس کے اندر بھی۔ وہ تو خیر پہلے نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا، نہیں تھا نا جی۔ نواز شریف صاحب کو جب نااہلی کا سامنا کرنا پڑا اس وقت نہ اپیل تھی 184(3) میں، اور ریویو کا سکوپ اتنا کم تھا، اور پھر ماحول کچھ اس طرح تھا، اور بلکہ ماحول غیر منصفانہ تھا کہ جو ان کی پیناما کی حد تک ریویو اپلیکیشن ہے وہ بس یوں ہی سمجھے کہ سرسری سماعت میں ہی خارج کر دی گئی۔ البتہ اسی وجہ سے پھر انہوں نے عدالت کے حالات دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب نے جو دوسری دو پروسیڈنگز تھیں ان میں ریویو نہیں، ایک میں انہوں نے جوائن نہ کیا، ایک میں انہوں نے ریویو فائل نہ کیا، جوائن کیا لیکن انہوں نے جواب لکھ کے دیا تھا، میں نے ہی وہ جواب داخل کروایا تھا جو کہ تاحیات نااہلی کا کیس تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری جو پہلی ججمنٹ ہے وہی انجسٹیفائڈ ہے، اور یہ کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں نہ آئین میں، کہ کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جائے۔ تو میں تو اس پروپوزیشن کو ہی نہیں مانتا، کیونکہ باقی لوگوں کے وکلاء آپ کے سامنے ہیں، اور جو پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں اس وقت پریویلنگ، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون کا رستہ ہے وہ قانون اپنا رستہ بنائے گا، اور اس طرح سے انہوں نے ان پروسیڈنگز میں اپنا وکیل مقرر نہیں کیا تھا۔ So he will have a right to file a review when the law is there۔ ٹھیک، اچھا تو اس کا مطلب یہ لیا جائے طارق صاحب کہ جلد ہی میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپیل کریں گے یہ تاحیات نااہلی کے حوالے سے، اور اگر ایسا ہے تو کتنی جلدی وہ اپیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب ان کی جو اس وقت لیگل ٹیم ہے وہ سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، اور میں کیونکہ کسی ٹائم پہ بالکل منسلک تھا، اس سارے پروسیس کا حصہ تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ کس حد تک غیر منصفانہ فیصلے تھے۔ یعنی کہ یہ طرفہ تماشا ہے نا کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ 10A ہے، رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے، یہ سارا کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ کوئی ایکشن جو ہے ڈیٹریمنٹل ٹو لائف، لبرٹی، آنر، ریپوٹیشن، وہ ایکسیپٹ ان اکارڈنس ود لا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ آرٹیکل 25 سب کو ایک جیسا سلوک کریں،
اور وہ ساری چیزیں پس پش ڈال کے معروضی حالات میں جو اس وقت چل رہے تھے اور کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس بات پہ ان کو رخصت کر دیا گیا کہ جی انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور اگر نہیں لی تو اس کا اندراج نہیں کیا اپنے اثاثوں میں، اور اس کے لیے بھی جو حمایت لی گئی یا سپورٹ لی گئی یا جس پہ بینک اپون کیا گیا وہ بلیکس لاء ڈکشنری میں ریسیویبل کی ڈیفینیشن تھی، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ ٹیکس لاز میں نہ الیکشن لاز میں. تو وہ فیصلہ تو ہمیشہ ایک بلیک ڈیسیژن کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. لیکن اب یہ جو ڈسپنسیشن ہے انڈر دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور یہ جو ریویو کے حوالے سے امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ ویسے قوانین ہیں جو کہ ان کو یہ رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں دو مختلف کیسز کی صورت میں. جو ان کی اوریجنل ڈیسیژن ہے اس کے لیے جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ ہے، اور جو سبسیکوینٹ دو ججمنٹس ہیں جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن اور پارٹی پریزیڈنٹ شپ والی، وہ اس میں بھی فال کرے گا اور ریویو میں بھی ان کی آپشن موجود ہوگی. اچھا، پہلے ہی جو قانون آپ بالکل